الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة النحل وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے، اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔ یعنی جہاں تم جریدہ بدون سامان و اسباب کے بڑی مشکل سے پہنچ سکتے تھے، یہ جانور جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں تم کو اور تمہارے بھاری بھاری سامانوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی کتنی بڑی شفقت اور مہربانی ہے کہ ان حیوانات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا اور ان سے کام لینے کی اجازت دی، اور بڑی سخت اور مشکل مہمات ان جانوروں کے ذریعے سے آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سواری کے جانور پیدا فرمائے ہیں، اور اس سے انسان کی عزت و شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عرب میں گدھے کی سواری معیوب نہیں۔ وہاں کے گدھے نہایت قیمتی، خوبصورت اور تیز رفتار اور درقدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے گھوڑوں کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ ایک زندہ دل ہندی نے کیا خوب کہا تھا کہ حجاز میں گدھا نہیں حمار ہوتا ہے۔ جن حیوانات کا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر فرمایا، ان کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے وہ چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں اور پیدا کرتا رہے گا جن کی انسان کو خبر نہیں۔ اس میں وہ سب سواریاں بھی آ گئیں جو قیامت تک بنتی رہیں گی۔ گویا آج کی جو سواریاں ہم کو نظر آتی ہیں، کاریں ہیں اور ریل گاڑیاں ہیں، ہوائی جہازیں ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کے جیسے پانی کے جہاز ہیں، یہ تمام تر چیزیں، تمام سواریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری را مٹیریل پر بنے ہیں، اس کے ذریعے بنے ہیں۔ کسی کی یہ مجال نہیں، کسی میں یہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں کہ خود سے کوئی چیز پیدا کر کے اور بنا دے۔ انسان صرف جو اللہ سبحانہ و تعالی نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کو اللہ کے اذن سے مختلف چیزوں میں ڈھال کر اپنے فائدے کی چیزیں بناتا ہے، جس کے اندر یہ تمام ایجادات اور تمام سواریاں جو آج کے زمانے میں ہوتی ہیں وہ سب شامل ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔